بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن حکیم کی ابتدا اور آغاز تعوذ کے بعد یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد جہاں سے ہم قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آیت ہم تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ وہ بابرکت جملہ ہے، آیت ہے، دعا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ہر صورت میں اور ہر صورت کے آغاز میں ترتیب دے کر اس کی اہمیت کو بھی واضح کیا اور اس کو صورتوں کی شناخت بھی بنایا، علامت بھی بنایا۔ جب بھی ہم کوئی صورت ختم کرتے ہیں تو آگے ہمیں نظر آتا ہے کہ صورت کا آغاز ابتدا ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں سے دوسری صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک صورت کو چھوڑ کر سورہ توبہ جس کے آغاز میں ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی اور پھر قیامت تک لکھ بھی کوئی نہیں سکے گا، یہ قرآن حکیم کا معجزہ ہے۔ اس ترتیب کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ اگر ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صورتوں کی تعداد 114 ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد اس اعتبار سے 113 ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس جملے کو اتنا پسند فرمایا کہ تعداد دوسرے انداز سے پوری کر دی، دوسرے انداز سے پوری کر دی۔ اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ درمیان کے اندر جا کے مکمل یہی آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری آیت دوبارہ ذکر کرتے۔ چنانچہ صورتوں کی تعداد بھی 114 بن گئی اور اس مکمل آیت کی تعداد بھی 114 بن گئی۔ ویسے تو بسم اللہ کا لفظ ایک جگہ اور بھی آتا ہے جو نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی تھی، وہاں بھی بسم اللہ کا لفظ آتا ہے۔ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ لیکن مکمل آیت 114 صورتیں اور 114 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین نے تعلیم یہ دی کہ ہر نیک کام شروع کرنے کے آغاز میں اور ابتدا میں، ہر جائز کام شروع کرنے کے آغاز میں اور ابتدا میں، ہر حلال کام شروع کرنے کے آغاز اور ابتدا میں اس آیت کی تلاوت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ اب میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر آپ غور کریں گے۔ میں نے کہا ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے، ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے، ہر حلال کام شروع کرنے سے پہلے دین نے تعلیم دی۔ اس کا دوسرا مطلب آپ خود نکالیں، کیا نکلتا ہے کہ برا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، ناجائز کام کرنے کے شروع میں اور ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، حرام کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ یہ نہیں کہ کوئی چوری کر رہا ہے اور تالا کھول رہا ہے نہیں کھل رہا تو کہ یار آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ پڑھ لیں بسم اللہ پڑھ کے کھولتا ہوں، ہو سکتا ہے کھل جائے۔ یہاں بسم اللہ کی تعلیم نہیں دی گئی۔ یا کوئی چوک کے اوپر کھڑا ہے یا عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی اس کو حرام ہدیہ ویسے حرام ہوتا نہیں
لیکن رشوت کا نام چونکہ ہدیہ رکھ دیا لوگوں نے، تو حرام ہدیہ اس کو پکڑا رہا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشوت نہیں لی جا سکتی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ کے، چوری نہیں کی جا سکتی، حرام مال نہیں کھایا جا سکتا۔ یہ صرف اور صرف نیک کام کے لیے، جائز کام کے لیے، حلال کام کے لیے دین نے تعلیم دی کہ جب بھی کوئی نیک کام کریں گے، اس کی ابتدا کریں گے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اور بعض کاموں کے بارے میں تو الگ سے تلقین کی گئی کہ جب یہ کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو۔ وضو کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وضو کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھو، جس نے بسم اللہ سے وضو نہیں شروع کیا اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا، اس کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ یعنی وضو کا اجر تو ملے گا لیکن کامل وضو کی جو برکات ہیں وہ برکات نہیں ملیں گی۔ کامل وضو کی بڑی برکات ہیں، بڑی برکات ہیں۔ یہ تو آخرت کے اندر مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا جب میرے اور آپ کے چہرے چمکیں گے، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، پیشانیاں چمکیں گی، ہمارے اعضاء چمکتے دمکتے اربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، اور ان میں نمایاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی جس میں سارے کے سارے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے یہ اعضاء چمکتے دمکتے چاند کی طرح ہوں گے۔ بڑی برکات ہیں وضو کی۔ وضو کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی وضو کرو اللہ کا نام لو، بسم اللہ سے اس کا آغاز کرو، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا حدیث میں دروازہ بند کرو تو بسم اللہ، چراغ کو بجھاؤ، لائٹ کو آف کرو تو بسم اللہ، برتن کے اوپر ڈھکن دو تو بسم اللہ، اور کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، پانی پیو تو بسم اللہ، سواری پر بیٹھو تو بسم اللہ، اترو تو بسم اللہ۔ دعائیں الگ سکھائیں، اللہ کا نام یہ اس آیت کو الگ کر کے بتایا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس بسم اللہ کا حکم سب سے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ سب سے پہلی وحی میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی اس میں دیکھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار، اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جو تخلیق کرنے والی ذات ہے، پیدا کرنے والی ذات ہے، بنانے والی ذات ہے۔ تو پہلی ہی وحی کے اندر بسم اللہ کی تعلیم دی گئی، اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا ایک کام لے لیتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کی تعلیم دی گئی، اور اگر کھانا بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیا، اور اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری روٹین ایسی ہے کہ بس آئے بیٹھے کھانا آیا اور شروع کر دیا۔ بچپن میں بچوں کو اگر یہ تعلیم دی جائے تو پھر عادت بن جاتی ہے، اگر نہ عادت نہ بنی ہوئی ہو تو بے خیالی میں کھانا شروع کرتے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کھانا جو منفی اثرات مرتب کرتا ہے وہ میری اور آپ کی سوچ سے بھی ماورا ہے، بہت زیادہ منفی اثرات، اتنے زیادہ منفی اثرات کہ پنجابی کے ایک شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا۔ اس نے کہا بے بسم اللہ کھاونا تو پینا زہر شمار، بے بسم اللہ کھاونا پینا زہر شمار، ہوندا اس طعام وچ شیطان نالے یار، کہ اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا تو پہلی بات بتائی کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا، وہ زہر کھا رہا ہے، زہر کھا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو انسان کھانے کی جگہ زہر کھائے گا وہ تندرستی پائے گا، صحت پائے گا، یا اس کا بدن بیماریوں کا مجسمہ بن جائے گا، ایڑی سے لے کے چوٹی تک ایک بیماری، دوسری بیماری، تیسری بیماری۔ آج ہر انسان کو 5 6 10 بیماریاں چمٹی ہوئی ہیں، انسان بیماریوں کا مجسمہ بن گیا، بیماریوں کا مجسمہ بن گیا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ کھانا بظاہر تم کھانا کھا رہے ہو، گندم کی روٹی کھا رہے ہو، لقمہ کھا رہے ہو، یہ اصل میں زہر کھا رہے ہو، اور زہر تو پھر اپنے اندر اثر رکھتا ہی ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہوا، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ بڑے بھائی جان آگے اس طرف بیٹھ گئے بڑے بھائی جان آگے اس طرف بیٹھ گئے ہیں، شیطان عمر میں ہم سے بڑا ہی ہے نا جی عمر میں تو ہمارے باب آدم علیہ السلام سے بھی بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام تو بعد میں تخلیق ہوئے،
اس کی پیدائش تو آدم علیہ السلام سے ہزار سال پہلے کی ہے، بہت بڑا بابا ہے نا، بہت بڑا۔ تو جو ہی بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تو بھائی جان آ کے پاس بیٹھ گئے اور بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اچھا اچھا اچھا، ایک لقمہ تم کھاؤ ایک میں کھاتا ہوں، ایک لقمہ تم کھاؤ ایک میں کھاتا ہوں۔ اللہ کا دیا ہوا حلال رزق اس جملے کے نہ ادا کرنے سے حرام کی نحوست اس کے اندر آ گئی، حرام کی نحوست اس کے اندر آ گئی۔ پھر ایسا کھانا کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے اس میں کوئی ایک قباحت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس میں بے برکتی آتی ہے، بیماری آتی ہے، بد ہضمی آتی ہے، برائی آتی ہے، بدکاری کا رجحان پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر بے رحمی پیدا ہوتی ہے، مزاج کے اندر بے ادبی پیدا ہوتی ہے، اور طبیعت کے اندر بیکاری، سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، بد نصیبی کی ابتدا ہو جاتی ہے، بد اخلاقی کا مزاج بن جاتا ہے، بد نظری کرنے کو جی چاہتا ہے، اور بدمعاشی کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، بے مروتی آتی ہے، بے اصولی آتی ہے، بے وفائی آتی ہے، بے چینی، بے قراری اور بے حیائی کا مزاج بن جاتا ہے۔ آپ دیکھا، ایک جملہ چھوڑا، لائن لگ گئی ہے ان اعمال کی کہ جو اعمال نحوست والے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ اعمال ہیں، ان کی لائن لگ گئی۔ صرف ایک جملے اور ایک دعا کے چھوڑنے سے کہ جس کی تعلیم دین نے دی ہے، یہ ساری کی ساری نحوستیں اس کے چھوڑنے سے انسان کے بدن میں آ گئی۔ اور اگر اسی تعلیم پر عمل کیا جائے گا کہ لقمہ آئے، کھانا آئے تو بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ نے بچوں کو تعلیم دی۔ ایک بچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بیٹھا ہوا، تو کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے اس کا ہاتھ ایسے اس رکابی کے اندر، اس برتن کے اندر یوں ہو رہا تھا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیار سے، بڑا پیارا انداز ہے حضور کے سمجھانے کا، یا غلام، اے بیٹے، اے برخوردار، قل بسم اللہ، قل بسم اللہ، سب سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اور دوسرا فرمایا اپنے چہرے کے، اپنے منہ کے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ۔ اکٹھے لوگ کھا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بوٹیاں ادھر ہیں تو ہاتھ بھی ادھر جائے۔ ایسے عربی لوگ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، لیکن یہ حرکت نہیں کرتے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ نہیں کہ ڈش پڑی ہوئی ہے تو ادھر سے ہاتھ مارا، ادھر سے ہاتھ مارا، ادھر سے ہاتھ مارا، یہ بد تہذیبی ہے، بد تہذیبی ہے، اور اسلام تہذیب کا مذہب۔ تو کہا پیارے برخوردار، کھانا جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، اور دوسرا عمل یہ کرو کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ تعلیم دی۔ اب جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرے گا تو پھر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، پھر نیک اعمال کرنے کا مزاج اندر سے پیدا ہوگا، دل چاہے گا کہ میں یہ نیک عمل کر لوں۔ اور کیا نیک عمل؟ انسان کے دل کے اندر خود بخود نماز کی طرف رغبت پڑے گی۔ آج نماز کی طرف آنا ہمارا کتنا مشکل ہے، بعض دفعہ قدم ادھر مسجد کی طرف پیچھے کھینچ رہا ہے، دکان کی طرف، کاروبار کی طرف، مزاج الٹا ہے بالکل۔ لیکن اگر حلال کھانے پر بسم اللہ پڑھ کے کھایا ہو تو مزاج نماز کی طرف آئے گا، روزہ رکھنے کو جی چاہے گا۔ لوگ یہ نہیں کہ اوہ یار بڑا مشکل ہے روزہ، آج کل تو بہت مختصر ہے، چھوٹا سا ہے۔ گرمی کے روزوں میں لوگ کہا کرتے ہیں اتنا لمبا روزہ کون رکھے، بہت مشکل ہے۔ کیا وجہ؟ دل کے اندر ڈر بیٹھا ہوا۔ ہم نے خود کئی آدمیوں کی زبان سے سنا کہ امام صاحب بہت مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل اس لیے کیوں ہے کہ ذہن پر سوار کر لیا، ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ اگر بسم اللہ سے کھانے کا آغاز کیا جاتا تو یہ رغبت پیدا ہوتی، وہ کھینچ کے نماز کی طرف آتا، روزے کی طرف آتا، اندر سے دل کرتا میں نے تلاوت کرنی ہے، میں نے ذکر کرنا ہے، میں نے صدقہ اور خیرات کرنا ہے، میں نے مخلوق کے خدا سے محبت کرنی ہے، اور میں نے سخاوت کرنی ہے، میں نے ہمدردی کرنی ہے، میں نے ایثار کرنا ہے، میں نے رحم دلی کرنی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے نیک اعمال کا جذبہ اندر پیدا ہوتا کب؟ جب لقمہ اٹھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنے نیک اعمال کی طرف رغبت ہو رہی ہے۔